اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا اول الاولین و یا آخر الآخرین و یا ذا القوة المتین و یا رحم المساکین یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین یا اجود الاجودین یا ذا الجلال والاکرام سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی محمد النبی الامی الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نسرین افتخار اسلامک چینل اللہم لبیک سے آپ سب اپنے لسنرز اپنے ویورز سے مخاطب ہوں۔ امید ہے کہ آپ سب لوگ خوش ہوں گے، خوشحال ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے، آپ لوگوں کی دعائیں قبول کرے، آپ لوگوں کی مناجات قبول کرے اور آپ لوگوں کی پریشانیوں کو، مشکلوں کو آسانیوں میں تبدیل کر دے۔ اللہ تو قادر مطلق ہے اور وہ سب کچھ کر سکتا ہے، جبکہ ہم اپنے منہ سے مکھی تک نہیں اڑا سکتے۔ بھروسہ رکھیں اللہ پہ، بہت بڑا رب ہے ہمارا، قادر مطلق ہے، جس سے کہ ہم دعائیں کرتے ہیں، وہ بہت بڑا قادر مطلق ہے۔ امید رکھا کریں، یہ ہوگا کہ نہیں، وہ ہوگا کہ نہیں، یہ ہوگا کہ نہیں۔ وہی ہوگا جو وہ چاہے گا، وہ نہیں ہوگا جو وہ نہیں چاہے گا۔ وہ ہمیں وہی دے گا جو ہمارے لیے اچھا ہے، وہ ہمیں وہ نہیں دے گا جو ہمارے لیے باعث تکلیف بن جائے، باعث نقصان بن جائے۔ جب کسی کو کوئی بیمار ہو، پیشنٹ ہو، اس کو منع ہو کوئی چیز کھانی، تو کیا آپ کھانے کو دیں گے اپنے پیاروں کو؟ نہیں دیں گے۔ اگر کسی کو نمونیا ہے، کیا آپ اس کو ایسی چیزیں فرائیڈ آپ دیں گے؟ نہیں، آپ اس کو سوپ دیں گے، پتلا کوئی دال دیں گے، بغیر آئل کے ابلی ہوئی چیزیں دیں گے، ہر چیز آپ تھوڑی تھوڑی کر کے دیں گے۔ اسی طرح اللہ کو پتہ ہے کیا چیز ہمیں فائدہ دے گی، کیا چیز ہمیں نقصان دے گی۔ جو نقصان دے گی، جو ہم تو چاہتے ہیں جلدی جلدی، بس جو ہمیں مانگنا ہے ہمیں دے دے، چاہے اس سے ہمارا منہ جل جائے، سو وٹ، ہمیں اندازہ نہیں ہے نا، لیکن وہ ہمیں نہیں جلانا چاہتا، وہ ہمیں نہیں مٹانا چاہتا، کیونکہ ہمارا رب ہے۔ دعا مانگا کریں، اے اللہ اگر تو نے ہمیں خوش قسمت بدبخت لکھا ہوا ہے تو اس کو مٹا دے، کیونکہ تو قدرت رکھتا ہے کہ جس چیز کو چاہے مٹا دے۔ اور اگر تو نے ہمیں خوش قسمت لکھا ہوا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو نہ مٹانا، اس کو قائم رکھنا، کیونکہ تو چاہے جس چیز کو نہ مٹائے اور اس کو قائم رکھے اور اس کو جمائے رکھے۔ صحابہ اکرام یہ دعا فرماتے تھے، ہمیں اگر خوش قسمت لکھا ہوا ہے تو اس کو نہ مٹانا، اس کو قائم رکھنا، اور اگر ہمیں بدبخت لکھ دیا ہے تو اس کو مٹا دے، کیونکہ تو جس چیز کو چاہے مٹا دے اور جس کو چاہے جما دے، یعنی قائم رکھے۔ تو ہماری خوش قسمتی والی بات کو قائم رکھنا۔ اسی طرح کہتے ہیں جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمرہ بھی فرماتے تھے نا، تو وہ وہاں دعا کرتے تھے کہ یا اللہ اگر تو نے میرے مقدر میں بدقسمتی لکھی ہوئی ہے تو اس کو مٹا دے، اور اگر تو نے میں خوش قسمتی لکھی ہوئی ہے تو اس کو قائم رکھ ہمیشہ کے لیے، کیونکہ تیرے پاس طاقت ہے کہ تو اس کو قائم رکھے۔ اور اگر میرے لیے تو نے بدبختی لکھ دی ہے، میری غلطی، میری گناہ، میری کوتاہی کی وجہ سے، تو معاف کر دے، اس کو مٹا دے، کیونکہ تو جس چیز کو چاہے مٹا سکتا ہے اور جس چیز کو چاہے قائم رکھ سکتا ہے، کیونکہ تیرے ہاتھ میں کنٹرول ہے اور تو قادر مطلق ہے، اور تیرا کوئی ساجی نہیں، کوئی روکنے والا نہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی دخل دینے والا نہیں، تو ہی تو سپر پاور ہے۔ تو بس تو ہمیں خوش قسمت بنا دے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے شوہر کے لیے، بچوں کے بچوں کے لیے، اسی طرح اپنے بہن بھائیوں کے لیے، والدین کے لیے، سب کے لیے دعا کیا کریں، اپنے نیبرز کے لیے، دوستوں کے لیے۔ کوئی خرچ نہیں لگتا، جیسے آپ دوسرے کے لیے دعا کرتے ہیں، وہ دوسرے کے لیے تو قبول ہونے میں شاید 2 منٹ لگائے، لیکن ٹھک کر کے پہلے آپ کے اعمال نامے میں نوٹ ہو جاتی ہے اور آپ کو وہ چیز عطا ہو جاتی ہے۔
کیوں؟ کیونکہ فرشتے کہتے ہیں یا اللہ یہ تیری مخلوق کے لیے، یہ تیرے نبی کی امت کے لیے مانگ رہی ہے یا مانگ رہا ہے، تو اس کی جھولی کو ان چیزوں سے بھر دے پہلے، اور ان کو بھی بھر دے۔ اللہ کے لیے کیا مشکل ہے؟ کچھ بھی مشکل نہیں، امید رکھیں۔ اچھا، ایک روزے پہ ایسا کریں کہ آپ صبح اٹھیں تو فجر کی نماز کے بعد آپ سورہ فتح پڑھ لیں، ٹھیک ہے؟ ویسے بھی سورہ فتح کی 10 آیات پہلی اور ایک آیت جو 29 نمبر ہے آخری، اس کو روزانہ پڑھنا چاہیے۔ پہلی 10 آیات کو تو ایک دفعہ، لیکن جو آخری 29 نمبر آیت ہے اس کو 41 ڈیز کم از کم اول آخر درود شریف کے ساتھ 10 دفعہ پڑھنا چاہیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ۔ تو پھر آپ نے جو بھی کام سوچا ہوگا نا اس برین میں کہ یہ ہو جائے، تو وہ اس کی برکت سے ہو جائے گا، لیکن اس کا دورانیہ کم از کم 41 ڈیز ہو، اور اگر وہ ڈیلی ہو تو کیا ہی بات ہے، پھر بندہ ویسے ہی مستجاب الدعوات بن جائے۔ یہ اس آخری کی اہمیت ہے، اور پہلی 10 پڑھیں، وہ بہت بہترین ہے آپ کے حق کے لیے۔ جس طرح سورہ کہف کی پہلی 10 آیتیں اور آخری میرا خیال 3 آیتیں ہیں یا 4 ہیں، وہ جہاں پہ شروع ہوتا ہے کہ خالدون سے شروع ہوتی ہے، وہ وہاں سے لے کے اینڈ تک، تو وہ فتنہ دجال سے بچا رہے گا۔ اس کی جو سورہ فتح کی جو ہے نا آیت نمبر 7، 8، 9، 10، اس کو اگر آپ جمعے کے دن بعد نماز عصر اول آخر درود شریف ابراہیمی جتنی دفعہ بھی پڑھنا ہے پڑھ کے، درمیان میں ان کو 21 دفعہ، ان 3 آیتوں کو 4 ہے، 7، 8، 9، 10، ان کو 21 دفعہ پڑھے تو آپ کی جو بھی حاجت ہوگی انشاءاللہ 2-3 جمعے بھی نہ گزرنے پائیں گے کہ اللہ رب العزت آپ کو عطا فرمائے گا۔ میری بات پہ خدا کی قسم یقین کریں، اللہ اتنا بڑا ہے کہ آپ کی اور میری سوچ اس تک پہنچ بھی نہیں سکتی، جتنا وہ عظیم، جتنا وہ مہربان، جتنا وہ رحیم، اور جتنا وہ عطا کرنے والا ہے، ٹھیک ہے؟ اور ایک اس میں آیت آتی ہے وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور زمین و آسمان کے لشکر اللہ کے ہی ہے۔ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور وہ علم والا بھی ہے، حکمت والا بھی ہے۔ اس کو فجر کی نماز کے بعد ڈیلی 95 ٹائم کم از کم پڑھیں۔ اگر آپ سمجھیں غلطی نہ ہو گنتی میں تو آپ ایک تسبیح پڑھ لیں، ویسے 95 ضروری ہے۔ تو آپ کے غیب سے آپ کے کام بننے کا، غیب سے آپ کے اوپر رزق کے دروازے کھلنے کا اللہ رب العزت اپنے حبیب کے صدقے میں انتظام فرما دے گے۔ پڑھا کریں، الحمدللہ اللہ نے مجھے توفیق دی ہے کہ میں پڑھتی ہوں۔ اور ایک ان لَکَ فِی النَّہارِ سَبْحًا طَوِیلًا جو ہے وہ سورہ مزمل کی، یہ بھی میں پڑھتی ہوں 21 ٹائم صبح، تو آپ بھی پڑھا کریں۔ اور اگر آپ 11 دفعہ یہ صبح پڑھتے ہیں تو پھر 11 دفعہ مغرب کے بعد پڑھ لیا کریں، لیکن میں اگر مغرب کے بعد پڑھوں بھی تو میں یہ سوچتی ہوں کہ پتہ نہ یاد رہے، کیا پتہ نہ، میں 21 دفعہ صبح پڑھ لیتی ہوں۔ یہ آپ پڑھا کریں گے سورہ فتح۔ اس کے بعد آپ یہ جو ہے نا اگلی نماز کے ساتھ ظہر ہی آئے گی نا فجر کے بعد، اس کے ساتھ آپ پڑھ لیا کریں اللہم اجعل اوسع رزقک علیہ عند کبر سنی وانقطاع عمری، اے اللہ میرے رزق کو وسیع رکھنا میرے بڑھاپے تک اور میرے زندگی کے آخری لمحے تک، یعنی میری زندگی کے خاتمے تک مجھے کسی کا محتاج نہ کرنا، اپنا محتاج رکھنا۔ کتنی پیاری دعا ہے، اللہم اجعل اوسع رزقک علیہ عند کبر سنی وانقطاع عمری۔ اور دوسرا اللہم وسع رزقی وسعۃ لا احتاج الی احد من خلقک، اللہم وسع رزقی، اے اللہ میرے رزق کو وسیع رکھنا، وسعۃ اتنا وسیع، لا احتاج الی احد من خلقک کہ تیرے سوا، صرف تو، تیرے احد کے سوا کسی کی محتاج نہ رہوں، تیری مخلوق میں سے کوئی بھی رشتہ ہو، کوئی بھی تعلق ہو، کوئی بھی واسطہ ہو، لیکن ہمیں کسی کی محتاجی نہ ہو سوائے رب العزت کے،
ٹھیک ہے، اللہم وسع رزقی وسعتاً لا احتاج الی احد من خلقک، یہ 11 دفعہ پڑھ لیا کریں، روزانہ بھی پڑھا کریں، لیکن رمضان میں بھی پڑھیں کیونکہ یہ مانگنے کا مہینہ ہے۔ اب اگلی نماز پہ آ جائیں، عصر ہی آئے گی انشاءاللہ، تو 5واں کلمہ 11 دفعہ پڑھ لیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب اذنبتہ عمدا او خطا سرا وعلانیۃ واتوب الیہ ومن الذنب الذی لا یعلم، یہ کیا میں کدھر دھیان چلا گیا، استغفر اللہ الذی لا الہ الا استغفر اللہ ربی من کل ذنب اذنبتہ عمدا او خطا سرا وعلانیۃ واتوب الیہ ومن الذنب الذی لا اعلم ومن الذنب الذی لا اعلم انک انت العلام الغیوب وستار العیوب وغفار الذنوب ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اس کو 11 دفعہ 5ویں کلمے کو آپ پڑھ لیا کریں۔ باقی قرآن پاک پڑھیں، باقی تسبیحات پڑھیں، میں کسی چیز سے منع نہیں کر رہی، میں وہ بتا رہی ہوں آسان چیزیں جس کو اگر آپ پڑھ لیں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اس طریقے سے یہ بھی پڑھ لیں ساتھ، یہ رمضان میں بڑی بابرکت چیزیں ہیں، ٹھیک ہے۔ اب آ جائیں اگلی نماز مغرب، اس کے ساتھ آپ لا الہ الا اللہ المالک الحق المبین محمد الرسول اللہ الصادق الوعد الامین، یہ آپ 40 ٹائم کم از کم ضرور پڑھ لیں۔ میں تو 100 دفعہ ہی پڑھ لیتی ہوتی ہوں روزانہ بھی مغرب کے بعد۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کی جالیوں پہ لکھا ہوا ہے، کیا عظمت والی یہ دعا ہے، لا الہ الا اللہ المالک الحق المبین، اللہ کی تعریف ہو گئی، محمد الرسول اللہ صادق الوعد الامین، محمد الرسول اللہ کی تعریف ہو گئی۔ تو 2 چیزیں اکٹھی کرنے کا تو مزہ ہی اور ہے۔ اچھا، اب آ جائیں آخری 5ویں نماز پہ، جو پڑھنا ہے پڑھیں، تراویحاں پڑھیں، قرآن پڑھیں، لیکن اس میں آپ سورہ العمران کی 26 نمبر آیت کو پڑھ لیں، قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی وترزق من تشاء بغیر حساب۔ اللہم مالک الملک، اللہ ہی مالکوں کا، دنیا کا ملک ہے، مالک ہے، تؤتی الملک من تشاء، جس کو چاہے ملک اور بادشاہی عطا کر دے، وتنزع الملک ممن تشاء، اور جس سے چاہے بادشاہی اور ملک چھین لے، وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر، جس کو چاہے عزت دے اور جس کو چاہے ذلیل اور رسوا کر دے، اسی کے ہاتھ میں بھلائی ہے، اسی کے ہاتھ میں خیر ہے۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر، وہ ہر چیز پر مکمل قادر ہے۔ اب دیکھیں عمران خان کو توڑ توڑ کے اپنی بہنوں کا جہیز دے دیا، لوٹا، بالٹی، جگ، گلاس، ان پڑھوں نے بھی پہچان لیا اور اس پہ موریں لگا دیں، اور جن کے لیے جس کو کسی کارنر میٹنگ کی اجازت نہیں تھی، بینر کی اجازت نہیں تھی، جھنڈے کی اجازت نہیں تھی، کچھ بھی کرنے کی اجازت نہیں تھی، ان کو اٹھا لیا، توڑ لیا، مار لیا، غوا کر لیا، جھولی پھیلا کے کہیں یا اللہ غارت کر، ان کو برباد فرما، ان کے ہاتھ توڑ، پیر توڑ، آنکھیں چھین، ان کو ذلت و رسوائی کے سوا کچھ نہ دے، جنہوں نے یہ خباثتیں کی، اور اللہ نے پھر بھی اس کو وہ اسی کو دیے ہیں، تو پھر بھی چوری کرنی پڑ گئی، جعلی 45 چھپے، جعلی 47 چھپے، لوگوں کے پاس اپنے اصلی 45 ہیں، اور اللہ ذلیل و خوار کرے ان کو جنہوں نے یہ کام کیا اور کروایا، اور جنہوں نے اس کی مدد کی، اور جنہوں نے یہ کر کے دیا، ہاتھ ٹوٹے، تبت یدا ابی لہب و تب، جس طرح تبت یدا ابی لہب و تب ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، اور ان کا مال اور ان کا لوٹا ہوا مال ان کے کام نہ آئے، ان کے ہاتھ ٹوٹے۔ تب یہاں تو ابو لہب کو کہا ہوا ہے نا، اس کے بعد باقی لوگوں کے لیے تباہ ہوں، برباد ہوں، ہاتھ ٹوٹے ان کے۔ اللہ نے کہا جو لالچ اور خباثت میں ڈوب گئے ہیں نا، ان کے پیٹوں کو گویا اللہ نے جہنم کا گڑھا بنا دیا ہے، وہ کبھی نہیں بھرے گا۔
جو مرضی ڈالتے جائے، اس میں نہ برکت ہوگی، نہ سکون ہوگا، نہ خیر ہوگی، نہ ان کو اس سے صحت ہوگی، صرف ان کا ذلت کا رسوائی کا سامان ہوگا۔ جہاں جاتے ہیں یہ چور چور کے نعرے لگتے ہیں، خاندان چور، یہ جن کو پال رہے ہیں وہ چور، یہ جن کو وعدے وعید کر کے جو ان کو لے کے آئے ہیں ان کو کھلایا گیا ہے۔ سب کچھ کرانے والے جب تاریخ لکھے گی منہ کالا تو کیا بنے گا، یہ نہیں سوچ رہے۔ تاریخ تو لکھے گی، پوری دنیا میں تو لکھی گئی ہے تاریخ۔ جنہوں نے باہر کے ملکوں میں بیٹھ کے لکھوایا ہے نا، وہ بھی لکھ رہے ہیں، ان کی پبلک لکھ رہی ہے، ان کے باقی لوگ لکھ رہے ہیں۔ اللہ بہت بڑا ہے، ایسے ہی نہیں چھوڑے گا۔ تو اس کو آپ نے 21 ٹائم پڑھنا ہے، اللہ جس کو جو چاہے دے، اور اس کے بعد خوب دعا کرے۔ وہ خوش قسمتی کی دعا کو نہیں بھولنا، بلکہ وہ یہاں عربی میں ہے۔ میں ایک اپنی دعا کی کتاب کسی نے مجھے گفٹ دی تھی، اور میں نے اس کو کبھی پڑھا بھی نہیں تھا، اتنی کتابوں میں کبھی ٹائم ہی نہیں ملا، اور میں نے کل اس کو اٹھا کے دیکھا، اور آج میں نے اس میں سے کل 2-3 پیج دیکھے آج۔ اے اللہ، اگر تو نے ہمیں بدبخت لکھا ہے تو اس کو ہمارے لیے مٹا دے۔ ہم نے ویسے سنی ہوئی اور مانگتے ہیں، لفظ آگے پیچھے ہوں گے، اور ہمیں خوش قسمت لکھ دے۔ اور اگر تو نے ہمیں خوش قسمت لکھ رکھا ہے تو اسے ثابت رکھنا، کیونکہ تو مٹاتا ہے جو تو چاہتا ہے، اور تو ہی جماتا ہے، اور تیرے ہی پاس الکتاب ہے۔ اور حضرت عمر سے منقول ہے کہ وہ طواف کے دوران روتے ہوئے دعا پڑھتے تھے، اے اللہ اگر تو نے مجھ پر بدبختی اور گناہ لکھا ہوا ہے تو اس کو مٹا دے، اور اس کو تو جو چاہے مٹا دے اور جو چاہے باقی رکھے، اس لیے کہ تو جو چاہے مٹا دے اور جو چاہے باقی رکھے، اور تیرے پاس ہی لوح محفوظ ہے، پس تو بدبختی کو سعادت اور مغفرت سے بدل دے۔ کتنی پیاری دعا ہے۔ تو یہ عربی میں ہے، لیکن عربی میں آپ اور میں یاد کر لیں یہ بڑا مشکل کام ہوگا، کیونکہ کتنی کی دعائیں یاد کرتے، روز پڑھیں گے تو وہ یاد ہو سکتی ہے، لیکن آپ اردو میں مانگیں تو وہ بھی اللہ قبول کرے گا۔ یہ تو دعا ہے نا، کوئی قرآن کی آیت نہیں ہے، دعا ہے۔ آپ اس کو مانگیں، اللہ رب العزت قبول و مقبول فرمائے گا۔ اللہ آپ کی عبادات کو قبول فرمائے، اللہ آپ کے روزوں کو قبول فرمائے، جس کو جو تنگی اپنے حبیب کے صدقے اس کی دور فرما دے۔ اور آپ مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، میرے بچوں کو، بچوں کے بچوں کو، میرے ہسبینڈ کو، اللہ اس کو مکمل صحت کاملہ عاجلہ دے۔ وہ بیچارہ کبھی بیمار نہیں ہوا تو اس لیے ذرا ٹینشن میں ہے۔ آج میں نے اس کو ہنسانے کے لیے کہا کہ پھر کس چیز کا تمغہ جرت ستارہ جرت ہے، وہ واپس کرو اگر اتنا اداس ہو کے بیٹھ جائے۔ تو بیماری آتی رہتی ہے زندگی میں، پیغمبروں پہ آئی ہے، ہم کیا چیز ہے، اور ہم خود ہی اپنے ہاتھوں سے گھسیٹتے ہیں ان چیزوں کو۔ اللہ معاف کرے، اللہ سب کو صحت دے۔ تو میرا خیال آج کے لیے یہ کافی ہے۔ وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔ میری طرف سے آپ سب کے لیے بہت ساری دعائیں، جو بھی مجھے دعاؤں کے لیے کہتے ہیں، اللہ قبول و مقبول فرمائے، اور آپ کے گھروں کو رحمت و نعمتوں سے بھر دے۔ اللہ تو بہت بڑا ہے۔ تو مجھے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔